من الغافلین۔ اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی نصرت اور توفیق سے آج 10ویں تراویح ہم نے مکمل سنی ہے۔ 12 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 13واں پارہ بھی کچھ شروع ہو چکا ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ یوسف پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے نبیوں کے قصے، کہانیوں کو بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے مطابق یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے تمام قصوں سے، تمام کہانیوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ تمام قصے کہانیوں میں سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے دروس، بہت سارے اسباق، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ دنیا میں انسان کے 3 طرح کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک تو عام دشمن، ایک ہوتا ہے جانی دشمن، اور ایک ہوتا ہے رشتہ دار دشمن۔ عام دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا، جانی دشمن بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ جانی دشمن کے بارے میں تو انسان کو پتہ رہتا ہے، میرا جانی دشمن، لیکن رشتہ دار دشمن جو ہوتا ہے، خونی دشمن، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور سب سے زیادہ نقصان انسان کو خود کا رشتہ دار اور خونی دشمن پہنچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایسا ہی کچھ ہوا۔ چھوٹے سے بچے تھے، معصوم تھے، خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آئے اپنے ابا کے پاس اور بیان کیا۔ ان کے ابا کا نام یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ بیان کیا اپنے خواب کو، کہا یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے یوسف کو کوئی نہ کوئی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ کہا خبردار اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، وہ تمہارے خلاف چالے چلیں گے، تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ اور یوسف کے جو بھائی تھے، ٹوٹل وہ 12 بھائی تھے، ایک خود تھے اور 11 ان کے بھائی تھے۔ ایک تو ان کی سگی ماں سے تھا اور 10 ان کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی باپ تو ایک تھے لیکن ماں الگ تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف سے جلن ہو گئی۔ کس بات سے جلن؟ کس بات سے ہو گئی؟ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کو بہت ساری اولاد ہوتی، بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بیٹے سے ایک بیٹی سے زیادہ ہی محبت ہوتی ہے۔ کبھی چھوٹے بیٹے سے ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی سے ہوتی ہے، کبھی بڑے بیٹے سے ہوتی ہے۔ بیٹوں بیٹیوں میں ایک سے دلی میلان اور دلی الفت زیادہ ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا تھا، یوسف سے جو محبت تھی وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ دیکھو، کسی سے زیادہ محبت ہونا اولاد میں سے، بیٹے بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹے کسی ایک بیٹی سے زیادہ محبت ہونا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت تھی،
آپ کی بیٹیوں میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز کب ہے؟ جب محبت نا انصافی کی طرف لے جائے، ایک کی محبت میں، ایک اولاد کی محبت میں دوسروں کا حق باپ کھا جائے، یا دوسروں کو ستائے، ان کے ساتھ انصاف نہ کرے، دوسروں کو تانا دے، تب غلط بات ہے۔ ورنہ ایک کی طرف ایک سے زیادہ محبت ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انسان کو ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی کہ ہمارے ابا جان یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے جو ایک ماں سے ہے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ اذ قالوا ليوسف احب الى ابينا منا ونحن عصبة، ہی زیادہ چہتے یوسف ہیں، ان کا بھائی بنیامین ہے، ہم سے تو کوئی محبت نہیں کرتی۔ اس بات سے اس قدر حسد اور جلن ہوئی کہ اب دیکھیے ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ یوسف کو مار ڈالتے ہیں۔ کتنی بڑی پلاننگ ہے؟ یوسف کو مار ڈالنے کی پلاننگ، ان کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے، 10 بھائیوں کی طرف سے یوسف کو جان سے مار ڈالنے کی پلاننگ۔ اور پلاننگ کرتے کرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا اقتلوا یوسف، مار ڈالتے ہیں یوسف کو۔ پھر ابا جان تھوڑے دن پریشان ہوں گے، روئیں گے دھوئیں گے، غم میں رہیں گے، بعد میں بھول جائیں گے اور ہم ان کے چہتے بن جائیں گے۔ کسی ایک نے کہا ان بھائیوں میں سے، یار مارو تو مت، بھائی ہے اپنا، اتنا ظلم مت کرو، جان سے تو مت مارو۔ اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، ایسا کرو یوسف کو اٹھا کر کہیں دور دراز جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ اور اس کے بعد نیک بن جانا۔ دیکھیے یہاں ایک نکتہ ہے کہ شیطان ہے نا، جب بھی کسی سے کوئی گناہ کرواتا ہے تو کیا شوشہ چھوڑتا ہے؟ یہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا، توبہ کر کے نیک بن جانا، ایک بار کر لو اور پھر توبہ کر لینا، نیک بن جانا۔ تو اس طرح سے گناہ کرنا کہ بعد میں یہ گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، نیک بن جاؤں گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ توبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے توبہ نہیں ہوتی ہے کہ گناہ کر لو، بعد میں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی اس نیت اور ارادت سے گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر کے نیک بن جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بھائیوں کی نکیر کی کہ انہوں نے بڑا ہی بیکار کام کیا۔ کیا اتفاق ہو گیا، چلو ٹھیک ہے مارتے نہیں ہیں، یوسف کو لیا انہوں نے اور ایک کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ بہانہ بنایا یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کا۔ دیکھو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، جس کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے، تو ترجمہ پڑھنا آتا ہے، ہندی بھی پڑھنا آتا ہے نا، ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ضرور، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ضرور غور اور فکر کر کے قرآن مجید میں ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی زندگی میں غور کرنے والے کے سامنے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ کیا ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت؟ دنیا کتنے رنگ بدلتی ہے، دنیا کے اندر کیا اصول اور ضابطے چلتے ہیں، اور دنیا کس طرح سے دھوکہ دیتی ہے، دنیا کس طرح سے پریشان کرتی ہے، کس طرح سے مصیبتیں آتی ہیں، اور پریشانیاں پھر اللہ کے بندوں کے لیے کیسے چھڑ جاتی ہے، غم کے مارے کو کس طرح سے اللہ باندھتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت کے طور پر کھول کے رکھ دی۔ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں آپ، غم کے ماروں کے لیے بڑا دلاسا ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑا سکون ہے یوسف کے قصے میں۔ پکڑا یوسف کو، لیا، لے گئے بہانہ بنا کر ابا جان سے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں، کھیلیں گے کودیں گے، شام تک واپس آ جائیں گے۔ رات میں آئے یوسف کو پھینک کر، اور مگرمچھ کے آنسو لے کر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام کا جو کپڑا تھا قمیص وہ اتار کر لائے، دیکھیے اس میں خون لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، یہ پھٹا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھائیوں کی چال ہے، انہوں نے بھائیوں نے کوئی نہ کوئی کہانی گھڑی ہے، بڑی تکلیف ہوئی۔
غم محسوس ہوا، اور قرآن کے الفاظ ہیں بعد میں غم کرتے 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 یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں تک چلی گئی۔ اب دیکھیے بچپن کے اندر معصوم ہیں، ان کا بچپن ان کے بھائیوں نے چھین لیا، پھینک دیا کنویں میں، لیکن اللہ رب العالمین کو ان کی جان بچانا تھا، ان کو مرتبہ عطا کرنا تھا۔ ایک قافلہ آیا پانی کی تلاش میں، کہیں سے گزر رہا تھا، وہاں سے پانی کی پیاس لگی تو کنویں کے پاس گیا، ایک ڈول ڈالا، یوسف اس ڈول میں بیٹھ کے آ گئے۔ اب وہ قافلہ جا رہا تھا ایجپٹ، مصر جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ مصر جا رہا تھا، تو لے کر گئے، قافلہ والے خوش ہو گئے، مصر جا رہے ہیں، بیچ دیں گے، بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے یوسف علیہ السلام، بڑے خوبصورت کہا جاتا ہے آدھی خوبصورتی پوری دنیا کی یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی، آدھی خوبصورتی، جتنی خوبصورتی پوری دنیا میں ہے آدھی ایک اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دی تھی۔ پہنچے قافلے والے یوسف کو لے کر مصر کے بازار میں، اور عزیز مصر جو مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا اس کو بیچ دیا چند ٹکوں کے بس، چند پیسوں کے بس۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ مَعْدُودٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان لوگوں نے چند ٹکوں کے بس، بہت معمولی رقم میں یوسف کو بیچ دیا۔ جو مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا اس کو بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ کا وزیر عزیز مصر لے کر گیا یوسف کو اپنے گھر، اور کہا اپنی بیوی سے، اس کو اولاد نہیں تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کی دیکھ بھال اچھے سے کرو، اس کی خدمت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اولاد بنا لیں، اپنی اولاد بنا کر رکھیں۔ تو یوسف علیہ السلام بچپن میں اس عزیز مصر کے گھر میں رہے، پلے بڑھے، جوان ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام کی آزمائش دیکھیے، جس گھر میں پل بل رہے ہیں عزیز مصر کی بیوی اب یوسف پر ڈورے ڈال رہی، یوسف سے اپنی خواہش کی آگ بجھانا چاہتی۔ دیکھیے پاگل ہو گئی وہ یوسف کا حسن دیکھ کر کہ حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت یہ فرشتہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی، قالت ہیت لک، سارے دروازے بند کر دیے، اپنے محل کے سارے دروازے بند کر دیے۔ قالت ہیت لک، اور یوسف کو دعوت دی، آؤ مجھ سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ لیکن دیکھیے یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ میرے بھائیو، انسان کو گناہ کا موقع نہ ملے اور وہ گناہ سے بچ جائے، اس میں کمال کی بات نہیں، کمال کی بات اس وقت ہے جب آپ کو گناہ کا موقع ملے اور اس کے باوجود آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے لے جاؤ اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جاؤ۔ کمال کی بات اس میں ہے، اچھے ایمان والے جہاں ایک خوبصورت عورت بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور بدکاری کی دعوت دے، اچھے ایمان والے ان کا ایمان ڈگمگانے لگے، لیکن وہاں انسان اللہ سے ڈر جائے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بھاگ جائے اور اپنے آپ کو بچا لے اللہ کی نافرمانی سے، یہ کمال کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے پاک پروردگار نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے بہت ساری نعمت سے نوازا ہے، میری جوانی کو میں اس طرح سے برباد نہیں کر سکتا۔ اور وہ بھاگے، وہاں سے بھاگے۔ دیکھیے آزمائش پر آزمائش، بھاگے، دروازے کھولتے 7 دروازے بند کر کے، محل کے اندر 7 دروازے تھے، ایک کے بعد ایک دروازہ، 7 دروازے تھے، بھاگے۔ یوسف علیہ السلام کس طرح سے اس عورت سے جو مجھ سے بدکاری کرنا چاہتی ہے چھٹکارا پالے، اور لاسٹ دروازے پہ پہنچے اور دروازہ کھولا، اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کا پیچھے سے قمیص پکڑا اور پھاڑ دیا، اور دروازہ یوسف نے کھولا، اتنے میں اس عورت کا شوہر آ گیا۔ اب عورت کو ہوتا ہے نا، عورت کو ہوتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، رونا دھونا، عورت رو دھو کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتی ہے، ہمیشہ رو دھو کر بعد میں یہ ثابت کرتی ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں،
اور اس نے یہ ثابت کیا اپنے شوہر کے سامنے کہ یوسف میرے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا، یوسف میرے ساتھ، لیکن عزیز مصر کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ سمجھ گیا، پتہ لگا لیا کہ بھائی یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یوسف اپنا بچاؤ کر کے بھاگ رہے تھے۔ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہوتا تو پتہ چلتا کہ عورت اپنا بچاؤ کر رہی تھی، پیچھے سے یوسف کا قمیص پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب عورت غلط ہے۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ میری بیوی نے دورے ڈالے ہیں، لیکن پھر بھی عزیز مصر نے اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے یوسف کو جیل میں ڈال دیا، یعنی جھوٹا الزام لگا دیا یوسف پر کہ یوسف نے بدکاری کی ہے۔ اب جوانی پوری جیل کے اندر، جوانی پوری، بچپن برباد ہو گیا، جوان ہوئے، اب جوانی قید خانے میں چلے گئے۔ بھائی یہ وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو کل پورا کریں گے۔ یوسف کی زندگی میں آخر میں بتاؤں گا کہ ہم لوگوں کے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں، ایک دیندار ایک مسلمان کے لیے کس طرح سے عبرت ہے اور سبق ہے، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اس قصے کو پڑھنے والا بنائے اور سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔